جنات انسان کے بدن میں داخل ہو کر کے انہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں، جنات کا انسان کے بدن میں داخل ہونا یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسا کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ حضرت علامہ محمد احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے انکار کے فساد پر دلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کو پڑنے والا دورہ جن کی طرف سے نہیں، اور گمان کرتا ہے کہ یہ طبیعتوں کا فعل ہے، اور شیطان انسان کے اندر نہ تو چلتا ہے اور نہ اسے چھوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس انسان کے لیے جو یہ کہتے ہیں، بعض لوگ ہیں ایسا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنات انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ غلط ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے کو جنون عارض ہوتا ہے اور یہ ہم کو تنگ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ اس نے قے کی یعنی کہ الٹی کی، اور اس کے پیٹ سے سیاہ کتے کے پلے کی طرح کوئی چیز جو ہے وہ نکلی۔ اس روایت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ جو چیز باہر نکلی تھی وہ جنات تھا جو ان کے پیٹ میں داخل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد انہیں جنون عارض ہوتا تھا اس بچے کو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آپ سنتے چلیں۔ حضرت سیدنا یالا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی اور کہا کہ اس کو جنون ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اے دشمن خدا نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک دشمن خدا نکل جا، یعنی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات جو ہے وہ شیطان اس کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی اسے نکلنے کا حکم فرمایا وہ وہاں سے نکل گیا، اور جیسے ہی وہ نکلا اس کے بعد وہ بچہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت سنتے چلے۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل بنایا، تو کوئی چیز آ کر مجھے نماز میں ستاتی تھی، یہاں تک کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز میں مجھے کوئی چیز آ کر کے ستاتی ہے، یہاں تک کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، قریب آؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب گیا اور اپنے قدموں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں اپنا لعاب اقدس ڈالا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ آپ نے 3 بار یہ عمل کیا اور فرمایا اب تم اپنے کام پر جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ اس کے بعد وہ مجھ میں نہیں آیا، یعنی کہ وہ شیطان داخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار انہیں پریشان کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آپ سنتے چلیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مجھے قرآن مجید بھولنے کی شکایت تھی۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، میں بار بار قرآن شریف پڑھتا تھا، بھول جاتا تھا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ اپنا عریضہ پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر دستے مبارک سے ضرب لگائی اور فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اس کے بعد میں کبھی اس چیز کو نہیں بھولا جس کو میں یاد رکھنا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ساری روایتیں جو ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنات جو ہے وہ انسان کے بدن میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو حضرات آسیب زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے صدقے ان سب کو بھی شیاطین اجنہ سے حفاظت نجات عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔